السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام کے لنک کو بھی فالو کیجیے۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ ناول کچھ عشق میں رنگے جنوں بھی تھا کہ قسط نمبر 5۔ میرا گھر سے نکلنا اب سب کی نظروں میں آتا جا رہا ہے۔ مجھے فکر ہے کہ بھائی کو اس چیز کی بھنک بھی پڑ گئی تو مجھے سامنے بٹھا کر وہ سوال پر سوال شروع کر دیں گے۔ وہ کچھ فکر مند انداز میں اس سے مخاطب تھا۔ اس لیے میں تمہیں کہتی رہتی تھی کہ ضرورت ہی کیا ہے تمہیں روز یہاں آنے کی، ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو سب کی نظروں میں آنا ہی تھا۔ وہ بولی تھی، آج میرا اپائنٹمنٹ لے رکھا ہے بھائی نے ڈاکٹر سے۔ ہاسپٹل جاؤں گا تو ڈاکٹر سے کہوں گا کہ مجھے جم جوائن کرنے کی اجازت دیں۔ اس طرح مجھے گھومنے نکلنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤ گے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا تمہاری؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں لیکن ہر 2 ہفتے کے بعد مجھے چیک اپ کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہوتا ہے، وہ بولا تھا۔ مگر کیسا چیک اپ؟ وہ حیرت سے بولی۔ فزیکل چیک اپ، میرا ٹریٹمنٹ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس کے مدھم لہجے پر سارا نے کچھ چونک کر بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا مگر وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں شاید 3-4 دن تک نہیں آ سکوں گا۔ اگر آج مجھے جم جوائن کرنے کی اجازت مل گئی تو اس کے بعد ہی میں آؤں گا، قریب رکھے سارا کے جنرل پر ہاتھ پھیرتے وہ نظر جھکائے بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر سے تو اجازت شاید مل جائے مگر کیا تمہارے بھائی اس کی اجازت دے دیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہ مجھے اس کے لیے اجازت دے دیں گے، وہ تو پہلے ہی مجھے جم بھیج دیتے، مکمل فٹ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے، مگر ڈاکٹر نے روک رکھا تھا ابھی کچھ عرصے کے لیے۔ ویسے بھی وہاں میرے اور کزنس بھی ہیں تو بھائی کو بالکل اعتراض نہیں ہوگا۔ جم کی ٹائمنگ میں تم یہاں آؤ گے تو تمہارے کزنس کو پتہ چل جائے گا، وہ خدشہ ظاہر کر رہی تھی۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی میں 1 گھنٹہ پہلے جم سے نکلوں گا اور یہاں سے جب گھر پہنچوں گا تو جم کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہوگا۔ وہ ساری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ فون پر ہماری بات تو ہو جاتی ہے، کافی ہے۔ وہ ایک بار پھر ڈھکے چھپے انداز میں اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ نہیں ہے کافی، اور تم سے مشورہ کس نے مانگا ہے؟ اس کے فوراً ہی کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فون پر میں صرف تمہاری آواز سن سکتا ہوں، تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یکدم ہی رک کر اس نے اپنی نظریں سارا سے چرا لی تھیں جبکہ وہ کچھ حیرت کے ساتھ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی مگر خاموش رہی تھی۔ ہنی کو گود میں بٹھاتے اس نے حیرت سے شان کو دیکھا تھا جو بڑی عجلت میں اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا اور اب ہنستے ہوئے شاہ رخ کو دیکھ رہا تھا جو اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا ٹیبل کے دوسری جانب جا رہا تھا۔ رانا نے ڈیوٹی لگائی ہے میری، اب کیا کروں؟ شان نے اس سے کہا تھا۔ سر توڑ دوں گا تیرا کسی دن، بڑے بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہو نریندے، شاہ رخ نے کلس کر کہا۔ اور تم کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ اس سے پہلے کیا کبھی کوئی خوبصورت انسان نہیں دیکھا؟ وہ خواہ سارا کو گھرک رہا تھا جو ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی کیونکہ شمس وہاں آتے ہوئے اسے دکھائی دے گئے تھے۔ شیش کہاں ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ آپ بیٹھے میں دیکھتی ہوں، پلیٹیں ٹیبل پر رکھتے سدرا بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے بلانے جاتی وہ خود ہی آ گیا تھا۔ سارا کے دائیں جانب رکھی چیئر کی پشت پر اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا جب وہ بول اٹھے تھے، تم اس طرف آ جاؤ۔ اپنی بائیں جانب رکھی کرسی کی سمت انہوں نے اشارہ کیا تھا جہاں سدرا بیٹھتے بیٹھتے رک گئی تھی۔ کرسی کی پشت سے ہاتھ ہٹا کر وہ خاموشی سے دوسری جانب چلا گیا تھا۔ سدرا نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھا تھا جبکہ پوری طرح کھولتے سارا کا چہرہ بھی تن گیا تھا۔ تم بھی یہاں سے اٹھ جاؤ، کہیں تمہیں بھی نہ کھا جاؤں میں، بری طرح کلس کر اس نے اپنی گود میں بیٹھی ہنی سے کہا تھا جس پر شمس نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ البتہ باقی سب کی نظریں اس پر آ ٹھہری تھیں۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں جاری تھیں جبکہ وہ سب سے لا تعلق کسی بھی جانب دیکھے بغیر ہنی کو چھوٹے چھوٹے نوالے کھلانے میں مصروف تھی۔ اب تم دوبارہ مجھ سے اتنے دنوں کے لیے کہیں جانے کی بات مت کرنا، اور کسی ایسی جگہ تو ہرگز نہیں جہاں سے رابطہ کرنا ہی مشکل ہو جائے، شمس بولے تھے۔ مگر ایسا تو چند بار ہی ہوا کہ وہاں سے یہاں میرا کوئی رابطہ نہ ہوا ہو، وہ بولا تھا۔ تمہارے اس چند بار نے ہی مجھے کتنا پریشان کر دیا تھا تم نہیں جان سکتے، گھر کا ایک فرد بھی کم ہو تو میں بالکل مطمئن نہیں رہ سکتا ہوں، وہ بولے تھے۔
ویسے ایک بات ہے چھوٹے بھائی، شمالی علاقوں کی آب و ہوا خوب راس آئی ہے آپ کو۔ آپ کی موجودگی میں تو ہم پہلے بھی کسی کو نہیں آتے تھے، اور اب تو شان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ چھوٹے بھائی، میری مانو تو وہیں شمالی علاقوں میں ہی کہیں اپنا سسرال ڈھونڈ لو، اسی بہانے ہمارا بھی آنا جانا رہے گا۔ شاہ رخ کے مشورے پر اس نے غلطی سے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جو خاموش ہی تھی، مگر چہرے کے تاثرات اس کے مزید بگڑ گئے تھے۔ بات کوئی بھی ہو، اپنے فائدے اس میں سب سے پہلے ڈھونڈ لیا کرو۔ شمس کو بھی مشورہ پسند نہیں آیا تھا جو شاہ رخ کو گھرکا تھا۔ چھوٹے بھائی، آپ سارا سے نہیں ملے، یہ ہماری بھابھی کی اکلوتی بہن ہے۔ سارا کے خطرناک حد تک سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے شان نے سدرا کو دیکھا تھا، جو مسکراہٹ چھپائے اسے ہی گھور رہی تھی، جبکہ شیش نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو لاتعلق بیٹھی ہنی کو کھانا کھلانے میں مگن تھی۔ بھابھی، آپ چھوٹے بھائی سے ان کا تعارف تو کروائیے نا، اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے بڑے بھائی سے کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے شاہ رخ نے رک کر انہیں دیکھا تھا، جو کافی ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جس پر وہ فوراً ہی شرافت کے ساتھ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سارا، تم بھی ٹھیک طرح کھانا کھاؤ اور ہنی کو مجھے دو، میں اسے کھلا دوں گی۔ سدرا اس سے مخاطب ہو کر بولی تھی۔ جی، آپ اسے کھلا دیں، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ اٹھتے ہوئے اس نے اپنی جگہ پر ہنی کو بٹھایا تھا اور کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے سدرا بس دل محسوس کر رہ گئی تھی، یہ ویل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔ شاہ رخ کے مایوس سرگوشیانہ جملے پر شان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا، جبکہ شیش نے حیران نظروں سے ان دونوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھا تھا۔ مخصوص بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، جہاں وہ جرنل سینے سے لگائے اسی سمت آ رہی تھی، اور آج پہلی بار وہ اس طرح نظر جمائے اسے دیکھتا رہا جب تک وہ قریب نہیں آ گئی۔ پہلے کبھی کوئی زندہ لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ جرنل اس کے سر سے ٹکراتے ہوئے وہ اپنی جگہ آ بیٹھی تھی۔ تمہاری گردن دبانے کا دل چاہ رہا تھا۔ 3 دن اسکول سے گزرے تھے، 3 دن سکون سے گزرے تھے، اور آج پھر تم آ دھمکے ہو۔ کشمگی نظروں سے اسے دیکھتے وہ بولی تھی۔ ہاں، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم کتنا سچ بول رہی ہو۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مبارک ہو تمہیں، جم جانے کی اجازت مل گئی۔ ویسے ضرورت نہیں تھی تمہیں، آپس کی بات ہے۔ پہلی بار تمہیں اپنے پیچھے آتے دیکھ کر ایک پل کو تو میرا دم خشک ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 2 سالوں میں ہی تم اتنے ہٹے کٹے ہو جاؤ گے۔ اس کے رازدارانہ انداز میں کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ تم نے آج پھر سن گلاسز نہیں لگائے ہیں، جب پتا ہے کہ تمہاری آنکھیں دھوپ کی شدت برداشت نہیں کر سکتی تو کیسے گلاسز بھول آتے ہو؟ اور اگر نہیں بھولتے تو بھی میں نے کبھی تمہیں لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کچھ گھرکنے والے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، میں آج تو بھول کر نہیں آیا ہوں، بیگ میں رکھے ہیں۔ اس نے ساتھ رکھے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے بھی میں اس لیے تمہارے سامنے سن گلاسز نہیں لگاتا کہ کہیں تم دل میں یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں متاثر کرنے کے لیے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر سارا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل بے ساختہ ہنسی تھی۔ آج میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی، اس لیے معذرت۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تھی۔ کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اتنی دیر سے تم میری وجہ سے بیٹھی ہو، چلو اب اٹھو۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ پہلے بتا دیتی تو تمہارا یہاں آنا ہی بیکار ہو جاتا، ویسے بھی ابھی تو صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے۔ بولتے ہوئے اس نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا تھا۔ لو، یہ بھی بند ہو گئی، لگتا ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ڈائل کو انگلی سے بجاتے ہوئے اس نے مسکراتے کہا تھا۔ میں آج بائک لے کر آیا تھا، اب تمہیں گھر کے قریب چھوڑتا ہوا جاؤں گا، انکار مت کرنا۔ بینچ پر رکھا جرنل اٹھا کر اسے دیتے وہ تاکید کر رہا تھا۔ جواباً اس بات میں سر ہلاتے وہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ کھانے سے ہاتھ روک کر انہوں نے ایک نظر دیکھا تھا، جو خاموشی کے ساتھ کھانے میں مصروف تھا۔ جم میں کیسا وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ بغور اسے دیکھتے وہ سوال کر رہے تھے۔ دوسری جانب وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی، اچھا وقت گزرتا ہے، وہ بولا تھا۔ آج تمہارے انسٹرکٹر سے میری بات ہوئی تھی، ان کے سنجیدہ لہجے میں اپنی جگہ سن ہو گیا۔ جم کو زیادہ وقت کیوں نہیں دے رہے تم؟ ان کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ وقت پورا ہونے سے پہلے تم وہاں سے نکل جاتے ہو،
کیا ایسا ہی ہے؟ وہ بغور اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے، جس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ ایسا چند بار ہوا تھا کہ مجھے جلدی وہاں سے جانا پڑا۔ وہ نظر جھکائے مدھم آواز میں بولا تھا۔ وجہ بتانا پسند کرو گے؟ ان کے چپتے لہجے میں وہ سر نہیں اٹھا سکا تھا۔ مجھے ایک دوست سے ملنے جانا تھا اس لیے، بمشکل ہی خود کو نارمل رکھتے وہ بتا رہا تھا۔ یہ کون سا دوست ہے تمہارا جس کو میں نہیں جانتا ہوں؟ پانی کا گلاس اٹھاتے وہ مزید اس سے پوچھ رہے تھے۔ دوسری جانب سدرا جو بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، فوراً ہی بول اٹھی۔ ہوگا کوئی دوست، اس کے کون سے بہت سارے دوست ہیں۔ بولتے ہوئے انہوں نے اشارتاً شوہر کو مزید کچھ پوچھنے سے روکا تھا۔ یہ جو بھی دوست ہے تمہارا، کسی دن ملوانا مجھے بھی اس سے۔ تمہارا دوست ہے تو یقیناً بہت اچھا انسان ہوگا، اس بار لہجے کو نرم کرتے انہوں نے کہا تھا، جبکہ وہ نظر اٹھا کر بھی ان کی سمت نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں ہر طرف خاموشی پھیلی تھی۔ ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈال کر وہ رائٹنگ ٹیبل کی سمت بڑھ گئے تھے۔ گرم دودھ سے بھرا مگ ٹیبل پر رکھتے وہ کچھ چونک کر اس چیز کی سمت متوجہ ہوئے تھے جو کتابوں کے پیچھے سے جھانکتی دکھائی دے رہی تھی۔ بے یقین نظروں کے ساتھ باکس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے کھولا تھا اور پھر اس ریسٹ واچ کو انگلیوں پر اٹھایا تھا۔ جگمگاتے نگینوں سے مزین اسٹیپ کے ساتھ بلیک ڈائل پر بھی بہت چھوٹے چھوٹے نگ فٹ تھے۔ نظر اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگے تھے، جو واش روم سے نکلتے ہی اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کی اڑی ہوئی رنگت کو بھانپ چکے تھے۔ خاموشی کے ساتھ انہوں نے رسٹ واچ واپس باکس میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ دوسری جانب فک چہرے کے ساتھ وہ ان سے نظر ملائے بغیر ہی اب ان کی سمت آ رہا تھا۔ گہرا سانس بھر کر بغور اسے دیکھتے وہ خود بھی اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آج تم جلدی سونے کے لیے اوپر آ گئے تو سوچا جا کر تمہیں دیکھ لوں، کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ اس کی سلیپنگ شرٹ کے گریبان کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے، جس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کر چمکنے لگے تھے۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ورنہ اتنی جلدی تو تم سوتے نہیں ہو، وہ اسے پوچھ رہے تھے جو ان سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، جلدی نیند آ رہی تھی تو وہ بمشکل اتنا ہی بول سکا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہی رہو، یہ زیادہ بہتر ہے، سرد لہجے میں بول کر وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ رکا ہوا سانس بحال کرتے اس نے بس ایک نظر ان کی پشت کو دیکھا تھا، جو ایک تارانہ نظر کمرے پر ڈالتے اب باہر نکل رہے تھے۔ تمہارے پیپرز ختم ہو چکے ہیں تو اب میں تم سے مل سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی تو یہ ممکن نہیں ہے، ابھی تو کلاسز بھی سٹارٹ ہونے میں کافی وقت ہے۔ میں نہیں چاہتی تم وہاں آؤ، اتنی دور ہے وہ جگہ تمہارے لیے۔ میرے گھر کے قریب ایک پارک ہے اور وہاں، وہ بتا رہی تھی، پیچھے محسوس ہوتی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ کس کا فون تھا؟ نیم تاریکی میں بھی وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ سکتے تھے۔ کوئی رانگ نمبر تھا، مدھم آواز میں بتاتے ہوئے وہ فوراً ہی سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا تھا۔ ایک نظر انہوں نے اوپر دیکھا تھا جہاں وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا، پھر وہ خود فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ CLI پر چیک کرنے پر جو نمبر انہیں نظر آیا تھا اس نے انہیں دنگ کر دیا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے اسی نمبر پر کال بیک کی، دوسری ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ وہ آواز کسی اور کی ہوتی تو انہیں حیرانی نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کی ایک ایک جنبش سے وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت پہلے سے واقف ہو چکے تھے، لیکن اس ابھرتی ہوئی مانوس گنگناتی آواز پر ان کا چہرہ تن گیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اسی خاموشی سے انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ ٹاول سے بھیگا چہرہ خشک کرتے وہ گیلری میں آئی تھی اور اگلے ہی پل کچھ چونک کر نیچے گیٹ کے سامنے رکنے والی وائٹ سیوک کو دیکھا تھا۔ بیزاری کے ساتھ سر جھٹکتے وہ واپس اندر لوٹ گئی۔ ابھی میری امی گھر پر نہیں ہے، نخوت کے ساتھ اطلاع دیتے اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیتی۔ دوسری جانب ایک کڑی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر انہوں نے دروازے پر رکھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل دروازے پر ہاتھ رکھ کر پورا کھولتے ہوئے اندر چلے گئے۔ شدید ناگواری کے ساتھ وہ تن فن کرتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس وقت امی گھر پر نہیں، جتانے والے انداز میں وہ ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ یہ بہت اچھا ہے کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، ورنہ میں ان کے سامنے بھی
تمہارا چہرہ تھپڑوں سے لال کر سکتا تھا۔ غصیلی نظروں سے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ایبرو چڑھائے انہیں دیکھ رہی تھی، جو یکدم ہی اس کی طرف آئے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی کلائی پر بندھی رسٹ واچ کی طرف اشارہ کرتے وہ غرائے تھے۔ شکارپور سے آئے ہیں کیا؟ رسٹ واچ ہے، یہ ٹائم دیکھنے کی مشین۔ اسی طرح ایبرو چڑھائے وہ تڑک کر بولی تھی۔ بکواس مت کرو مجھ سے۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ پھر غرائے تھے۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ کب سے مل رہی ہو تم اس سے؟ وہ شدید غصیلے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ مہینوں گزر گئے، اب دن تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ اطمینان سے بولتے ہوئے اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ تمہیں تو میں بری طرح کھول کر وہ کچھ کہتے کہتے رکے تھے۔ میرا بھائی اب بھی وہی انسان ہے جو تمہارے نزدیک ایک استعمال شدہ سڑک پر پھینکی ہوئی چیز تھی، اب وہی تھوکا چاٹ رہی ہو تم۔ وہ بے طرح بھڑک کر بولے تھے۔ ہاں چاٹ رہی ہوں اور چاٹتی بھی رہوں گی، تو آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ وہ بری طرح جل کر بولی تھی۔ تم انتہائی بیہودہ اور بے شرم لڑکی ہو، وہ بھڑک کر بولے تھے۔ مجھے پتا ہے، کوئی نئی تازی سنائیں۔ اس کے طنزی انداز پر ان کے اعصاب مزید تن گئے تھے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم، اب اگر تم نے اس سے ملنے کی کوشش کی یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھنا تمہاری یہ اکڑی ہوئی گردن اتار کر ہاتھوں پر رکھ دوں گا۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے وہ اس کے برابر سے نکل رہے تھے جب اس نے صورت سے ان کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ اب یہی جملے جا کر اپنے بھائی سے کہیں، ہمت ہے اس کی گردن اتارنے کی؟ بول سکیں گے اس طرح اس سے یہ جملے؟ زہریلے لہجے میں وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے میرے ہی گھر میں آ کر مجھے ذلیل کریں گے؟ وہ اسی کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب غصیلی نظروں سے اسے دیکھتے وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتے تیز قدموں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے سے آتی اپنے نام کی پکار پر وہ رک کر ان کی سمت پلٹا تھا، جو لاؤنج میں موجود اس کے ہی منتظر تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ اس کے قریب آنے پر وہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں بس ایسے ہی، کہیں جا تو نہیں رہا تھا؟ ان کی سنجیدہ نظریں خود پر محسوس کرتے وہ کچھ نروس ہو گیا تھا۔ بیٹھو ذرا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ خاموشی کے ساتھ ان کی دائیں جانب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے سب کچھ چھپا کر رکھتے رہو گے اور میں بے خبر ہی رہوں گا؟ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ نظر جھکا گیا تھا۔ میں اگر اب تک خاموش تھا تو صرف اس لیے کہ میں اپنی مرضی تم پر لاگو کر کے تمہیں خود سے بنجر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب جب کہ سب کچھ مجھے حد سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو رکے تھے۔ تمہاری طرف سے میں کبھی آنکھیں بند کر کر نہیں بیٹھا رہا۔ جب مجھے اس چیز کا علم ہوا تو میں یہی سوچ کر خاموش رہا کہ تمہارے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ظاہر ہے تمہیں اس چیز نے اس کی طرف کھینچا ہوگا کہ وہ تمہاری محسن ہے۔ اس نے ایسے وقت تمہارا ساتھ دیا جب تم تنہا تھے اور تمہیں ایک مددگار کی ضرورت تھی، جب تم اپنی بھی مدد خود نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا احسان مند تم ہی نہیں میں بھی ہوں، باوجود اس کے کہ میں اور میرا پورا خاندان اس حقیقت سے باخبر ہے کہ وہ اپنی بہن کی مجھ سے شادی کے خلاف رہی ہے۔ لیکن تمہارا تعلق بھی اگر اس سے یہیں تک رہتا تو شاید میں یہاں بیٹھ کر تم سے یہ سب نہ کہہ رہا ہوتا۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر اس نے بس ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا تھا اور دوبارہ نظر جھکا لی تھی۔ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا محسوس ہوا تھا کہ اگر خدا کے بعد تمہاری یہ زندگی اس کی دین ہے تو تمہاری زندگی میں آگے جا کر اسی کو آ جانا چاہیے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس سے کچھ چھپا نہیں ہے تو وہ تمہیں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکے گی۔ تمہیں اپنی زندگی کے کسی بھی بھیانک حصے کو بار بار اس کے سامنے دہرانا نہیں پڑے گا، مگر میں سدرا سے اپنی سوچ کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ لیکن جب خود اس نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی ایسا چاہتی تھی کیونکہ ایسا کرنے سے وہ سارا کو ہمیشہ اپنے قریب رکھ سکتی تھی کہ وہ اس کی ایک ہی بہن ہے۔ اس کا ایسا چاہنا غلط نہیں تھا، لیکن اس کی بہن بھی چاہے یہ تو ضروری نہیں تھا۔ وہ اگر انکار کرتی تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کا حق رکھتی ہے، مگر اس نے تم پر اعتراض کیا اور اپنے اس اعتراض میں اس نے جو لفظ تمہارے لیے استعمال کیے وہ لفظ آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو بار بار تمہیں اس اذیت سے گزرنے پر مجبور کرے جس سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے ہو۔
اگر میری جگہ تم اپنے کانوں سے اپنے بارے میں اس کی وہ رائے سن لیتے جس میں تمہارے لیے حقارت ہی حقارت تھی تو تم کبھی اس کی شکل تک نہ دیکھتے۔ بھائی، اس بارے میں اس نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور اسی کے لیے وہ مجھ سے معافی بھی مانگ چکی ہے، حالانکہ میں نے تو اس بارے میں اس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ مدھم لہجے میں وہ بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ اپنی زبان سے تو وہ جو غلاظت میرے اور تمہارے چہرے پر پھینک چکی ہے، اپنی معافی سے وہ اسے صاف کر دے گی کیا؟ میرے دل پر اس کے لفظوں نے جو چوٹ ماری ہے، اسے دیکھتا ہوں تو وہ میرے زخم رسنے لگتے ہیں۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو اسے معاف کرنے والے؟ وہ یکدم ہی غصیلے انداز میں بولے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اچانک تمہارا اس سے کیسے رابطہ ہو گیا، جب وہ میرے اس گھر پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہے، مگر مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ رابطے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ شدید ناگواری کے ساتھ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ اچانک اس کی رائے تمہارے بارے میں بدلی تو کیوں، یا تم اس کے پیچھے ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا چاہتے ہو تو کیوں؟ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ سر جھکائے وہ سرخ چہرے کے ساتھ بامشکل بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے تو اچھا ہے تمہارے لیے اور تمہارے آگے کی زندگی کے لیے، وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ تم ساری زندگی اس کے احسان مند رہو، اپنا سر جھکائے رکھو، جب وہ غلطی سے بھی سامنے آ جائے اس کا احترام رکھو دل میں، مگر اس حد سے بڑھنے کی یا اس سے تعلقات بڑھانے کی تم نے کوشش کی تو سر سے پیر تک نیلا کر دوں گا تمہیں۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے وہ اسی سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ میری بیوی کی بہن ہے، اس لیے میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اتنی جلدی اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کر کے تم بھی اسے برداشت کرنے پر مجبور ہو جاؤ، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے آج اور ابھی ختم کراؤ تو بہتر ہے، ورنہ میں نے کوئی انتہائی قدم اٹھایا تو یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم ناسمجھ نہیں ہو، اس سے زیادہ کھل کر میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مجھے امید ہے وہ تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے۔ خاموش ہو کر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہوں نے بس ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جو لٹھے کی مانند سفید ہو کر اتر چکا تھا۔ گراؤنڈ کے پول پر نصب تیز لائٹس چکنے فرش سے منعکس ہو کر رات کی تاریکی میں اس تمام حصے کو روشن کر رہی تھیں۔ مزید چند لمحوں تک وہ برآمدے میں رکے گراؤنڈ کی جانب دیکھتے رہے تھے، جہاں صرف وہی دکھائی دے رہا تھا جس کے وجود میں نہ رکھنے والا تلاطم برپا تھا۔ اس پر نظر جمائے وہ بالآخر اسی جانب بڑھتے چلے گئے تھے۔ رات کے گمبھیر سناٹے میں صرف بال کے فرش پر مستقل ٹکرانے کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ اس کے قدم ایک جگہ نہیں تھمے تھے، اس کے وجود کی طرح اس کے ہاتھوں میں بھی بجلی بھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر فرش تک جاتی بال کی رفتار اس قدر تھی کہ بال پر نظر کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ لب بھیجے وہ اس پر ہی نظر مرکوز رکھے اس کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے، جو مکمل پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کی ایک ایک جنبش سے اندرونی خلفشار کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ ضبط کی انتہا ہوئی تھی جو آگے بڑھ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر روکتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے ہاتھ سے آزاد ہوتی بال دور تک اچھلتی چلی گئی تھی۔ نظر فرش پر جمائے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ ناک کی نوک سے پسینے کے قطرے قطار میں پھسلتے جا رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے وہ سخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر ان کی آنکھوں میں دیکھے بغیر وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا، مگر شاید آپ ایسا نہیں چاہتے۔ بھیجی ہوئی آواز میں بولتا وہ ان کے سامنے سے ہٹ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ دنگ نظروں سے اسے دیکھتے وہ بولے تھے۔ دوسری جانب وہ ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، جو جارحانہ چال کے ساتھ باؤنڈری کو پھلانگتا ہوا جا رہا تھا۔ جس عمر میں وہ تھا، اس میں اپنے دل کو مار کر کسی کی مرضی پر چلنا یا خود کو رد کر کے کسی کے فیصلوں پر سر جھکانا ایک بہت مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا، اور وہ اس مرحلے کا سامنا کرنے پر راضی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے، بے شک وہ ان کے سامنے کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی سر اٹھا سکتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ تم نے تو سر جھکوا دیا میرا، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ اور مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپا کر رکھا سب مجھ سے؟ وہ غصیلے انداز میں اس کی خبر لے رہی تھیں۔
शौहर से सब कुछ पता चलने के बाद उनके तो होश ही उड़ गए थे। पहली फुर्सत में सिद्रा ने उसे फ़ोन खड़का दिया था। अगर यही सब करना था तो पहले क्यों उनके सामने मुग़ल्लज़ात कहे थे, जिन्होंने उनका दिल ही तुम्हारी तरफ से ख़राब करके रख दिया है। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी तरफ से उनका दिल ख़राब है तो होता रहे, मगर आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने उन्होंने कौन कौन से जहर उगल कर रख दिए हैं। उनकी बात काटकर वो बिगड़े अंदाज में बोली थी, वही सब उगला है जो तुम मेरी नाक के नीचे करती फिर रही हो और मुझे भिनक तक नहीं लगने दी। वो उसी गुस्सीले लहजे में बोली थी, अब ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो आप और आपके शौहर ने हंगामा खड़ा कर दिया मेरे सर पर। वो आजिज़ आकर बोली थी, ये कम है कि तुम सबसे छुपकर उससे मिलती रही हो। जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे। बात सुने, आपके शौहर बातें सुनाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, और मैं कोई छुपकर नहीं मिल रही थी। मुझे किसी का डर है जो छुपती फिरूं। आपके शौहर ने ही मजबूर कर रखा था उसे सब कुछ छुपाने पर। उसके एक एक मिनट का तो हिसाब रखते हैं। वो मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछ ले उससे। वो गुस्सीले लहजे में बोलती चली गई। और मैं कौन सा उससे मोहब्बतों की पींगे बढ़ा रही हूँ या शादी रचाने जा रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर तुम उससे क्यों मिलती हो? वो दंग रह गई थी। वो मुझसे मिलना चाहता था और मैंने मना नहीं किया। बस इतनी सी बात है जिसे राई का पहाड़ बना दिया आपने और आपके शौहर ने। वो जलकर बोली थी, सारा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम बाहर उससे मिलती हो, रात गए तक वो फ़ोन पर तुमसे बातें करता है। शम्स के और तुम्हारे रवैयों को जानने के बावजूद वो उनसे बिल्कुल सबसे छुप कर तुमसे राब्ता रखे हुए हैं, और तुम कह रही हो इतनी सी बात है। वो शदीद हैरानी के साथ बोली थी। दूसरी जानिब वो खामोश ही रही थी। तुम जानती हो इस घर में उसकी ढेरों कज़न्स मौजूद हैं। वो तो उनसे भी कभी बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ। 2-4 जुमलों से ज़्यादा उनसे बात तक नहीं करता है, मगर ये सब वो तुम्हारे साथ करता है। तुम्हें वक्त देता है, तुमसे बातें करता है। इसकी वजह जानने की कभी कोशिश की तुमने? वो सख्त लहजे में बोली थी, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? बताओ मुझे। एक पल को रुककर उन्होंने पूछा था, आपके शौहर की तरह आपका दिमाग भी सेकंडों में केटू की चोटी तक का सफ़र तय कर लेता है। अगर मैं उससे मिलती हूँ या बात कर लेती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी भी कर लूँगी। वो नागवारी से बोल रही थी, पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं। हमारे दरमियान कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं चलते हैं, और शादी का तो आप मुझसे ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपके शौहर एक पैर पर खड़े हैं अपने भाई के लिए मुझे रुखसत करवाने ले जाने के लिए। वो तंज़िया लहजे में बोली, मेरे खुदा, सिद्रा ने हकीकतन अपना सर पीट लिया था। पता नहीं क्या दिमाग में समाया है तुम्हारे। जब वो एक पैर पर खड़े थे तब तुमने ही उनके और मेरे इरादों को मिट्टी में मिला कर रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया सब कुछ। वो शदीद गुस्से में बोली थी, अच्छा हाँ, मैंने ही सबका बेड़ा गर्क किया है बस। वो नागवारी से बोली थी, सारा, देखो तुम मेरी बहन हो, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, फिक्र है तुम्हारी मुझे। मैं जो समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। और इस बार नरम पड़ते हुए वो बोल रही थी, जब तुम्हें उससे ऐसा कोई ताल्लुक़ बनाना ही नहीं है तो क्यों तुम उसे अपना आदी बना रही हो? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत संजीदा हो जाने वाला हसास लड़का है। मेरे करीब रहता है, मुझे अंदाज़ा है उसकी फितरत का। अपनी सोच के बारे में तुम उसे भी अभी साफ बता दो, कह दो कि तुम उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकती। अभी रोक दो इस सिलसिले को, वरना बाद में अगर तुम्हारे इन ख्यालात को जानने के बाद उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। सारा, शम्स क़यामत उठा देंगे। अपनी औलाद से बढ़कर वो उसे चाहते हैं। उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो घर सर पर उठा लेते हैं। मुझे डर है कि आगे जाकर कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपी, मैं आपसे कह तो रही हूँ कि हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्रा के परेशान लहजे पर वो झाग की तरह बैठ गई थी। ये बात तो तुम कह रही हो ना? उसके सामने ये कहा कभी तुमने? पूछा उससे कभी कि वाकई तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ नहीं है? वो फ़ौरन ही बोली थी, मैं क्या पूछूं उससे? वो एकदम ही भड़क उठी थी। आप मुझसे यही कहना चाहती हैं ना कि मैं उससे ना मिलूं, ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दूं उससे? क्योंकि आपके शौहर ये चाहते हैं तो ठीक है, मैं लानत भेजती हूँ और उस इंसान पर जिसका ताल्लुक़ आपके शौहर से है। बस अब आप खुश हैं ना? जाकर सुना दें उन्हें ये खुशखबरी जिसके सामने आप हमेशा मुझे झुकाना चाहती हैं। शदीद गुस्सीले अंदाज में बोलते उसने फ़ोन पटक दिया था। तासुफ़ के साथ फ़ोन रखते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी जो लाउंज में दाखिल हो रहा था। शीश, इधर आओ। परेशान अंदाज में वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी।
جبکہ وہ فوراً ہی ان کی سمت آ گیا تھا۔ دوسری جانب اس کے چہرے کو دیکھتے سدرا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سے کچھ پوچھتی یا کوئی بات کرتی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ ان کے پریشان چہرے اور خاموشی سے دیکھنے پر وہ حیرت سے یاد دلا رہا تھا۔ ہاں وہ کچھ کہتے کہتے رک کر انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم جا رہے تھے، بس بے بس ہو کر کہتے ہوئے ان کے سامنے سے وہ ہٹ گئی تھی۔ لاؤنج کے دروازے سے شانہ ٹکا کر دہلیز پر ہی رکتے ہوئے اس نے دور گراؤنڈ کی باؤنڈری پر بیٹھی چند لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ وہ ان سب کو جانتی تھی، وہ لڑکیاں شمس کے تایا چچا کی ہی اولادیں تھیں۔ سارا سے ان سب کی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سارا کو دیکھ کر وش کر رہی تھی۔ جواباً اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ اب اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، پیچھے کھلے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ چونک کر پلٹی تھی اور اگلے ہی پل اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ قریب ہی کھڑا وہ گہری سنجیدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب فوراً ہی نظر چراتے وہ غائب دماغی کے ساتھ ایک طرف ہٹ گئی تھی اسے جانے کا راستہ دینے کے لیے۔ کیا تم مجھے یقین دلانا چاہتی ہو کہ اب تم مجھے پہچانتی بھی نہیں ہو؟ اپنی جگہ پر رکا وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ جواباً وہ بس کڑی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کہا کچھ نہیں تھا۔ تم کب بات کر کے مجھ پر احسان کرو گی؟ اس بار شکایتی لہجے میں مزید سوال کیا گیا تھا جس پر وہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ یہ سوال اپنے بھائی کے سامنے مجھ سے کرنا، اتنا خوبصورت جواب دوں گی کہ منہ ہی چھپاتے پھرو گے اپنے بھائی سے؟ وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مگر تم ایسا بھی کیا کہو گی کہ مجھے منہ چھپانا پڑے؟ وہ حیرانی کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا جو سر جھٹکتے ہوئے واپس اندر کی سمت پلٹ کر آئی تھی۔ یہ اور بات کہ اس کی حیران نظریں اپنی پشت پر محسوس کرتے ہوئے وہ بمشکل ہی اپنی ہنسی کو روک سکی تھی۔ یہ پارک اس کے گھر سے تقریباً 5 منٹ کی واک پر ہی تھا جہاں وہ اس وقت داخل ہو رہی تھی۔ وسیع پارک کے نسبتاً سنسان گوشے میں وہ اسے انتظار میں ٹہلتا نظر آیا تھا مگر اب اپنی جگہ پر رکا اسے دیکھ رہا تھا جو سرخ پرنٹڈ دوپٹہ سلیقے سے چہرے اور جسم کے گرد لپیٹے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے انتہائی سنجیدہ تاثرات پر وہ کچھ چونکا ضرور تھا۔ مدھم آواز میں اس کے سلام کا جواب دیتے وہ مخصوص سنگی بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا تھا اور اب بغور اس کے چہرے کو دیکھتے بے چینی میں مبتلا ہونے لگا تھا کہ آج وہ اس سے نظر کیوں نہیں ملا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج اس کی طرف آتے ہوئے وہ مسکرانا کیوں بھول گئی ہے؟ یہ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کی سنجیدگی کو دیکھتے یہ سوال نہیں کر سکا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ بالآخر اس نے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سرسری انداز میں بتاتے ہوئے بس ایک پل کو اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ میں تمہیں بہت پریشان کرتا ہوں نا؟ اس کے پشیمان لہجے پر سارا نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں اب کوشش کروں گا کہ 2 کے بجائے 4-5 دن کے بعد تم سے ملنے آیا کروں۔ اس کے خاموش چہرے کو دیکھتے وہ مزید بولا تھا۔ شیز، ایک بات کہوں تم سے؟ کچھ تذبذب کے ساتھ وہ بولی تھی۔ جواباً کچھ حیران ہو کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اب مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تم اتنی دور سے یہاں تک آنے میں اپنا اتنا وقت ضائع کر دیتے ہو۔ تمہیں یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، اب تو تم اپنے بھائی کے ساتھ ان کے آفس بھی جاتے ہو اور پھر یہاں۔ مدھم لہجے میں بولتے سارا نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا مگر اگلے ہی پل نظریں ہٹا بھی لی تھیں۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں جو وہ اس کی جانب زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکی تھی۔ تمہیں اب اپنے لیے اپنی اسٹڈیز کے لیے زیادہ وقت چاہیے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ کرنا ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے، مگر تم اپنا اتنا وقت یہاں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر بولتے وہ یکدم ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد تمہیں آج اچانک یہ سب یاد آیا ہے؟ اس کے کہنے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو شکایت کرو مگر مجھ سے یہ مت کہو کہ میں یہاں آ کر اپنا وقت ضائع کرتا ہوں۔ اگر تم یہ مجھے بتانا چاہتی ہو کہ یہاں آ کر اب میں تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں تو صاف کہہ دو۔ اس کے مدھم لہجے پر وہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی تھی۔ تمہارے ساتھ میرا جتنا وقت گزرتا ہے اس میں مجھے اپنے مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے، یقین بڑھتا ہے کہ میں ادھورا نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی کے ساتھ اس کے بہت قریب ہوں، اس دنیا کے کسی بھی دوسرے انسان سے میں کمتر نہیں ہوں۔ اس وقت تمہارے ساتھ رہ کر میں اپنے ماضی کو بھولنے لگتا ہوں، میری حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود۔
تم نے کبھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں دلایا۔ میرے گھر میں سب مجھے ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، میری ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ یہ چیز بجائے مجھے خود پر فخر کرنے کے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کوئی مجھے نارمل انسان ہونے کا یقین ہی نہیں دیتا ہے، مگر ایک صرف تم ہی ہو جو میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہو جو کسی بھی نارمل یا عام انسان کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب میں بائک سے گرا تھا تو میرے ہاتھ میں ہلکا سا فریکچر ہو گیا تھا۔ گھر میں کوئی مجھے ایک گلاس پانی تک خود اٹھ کر نہیں پینے دے رہا تھا۔ سب کے چہروں پر میرے لیے رحم تھا، پریشانی تھی جو مجھے اپنی چوٹوں سے زیادہ تکلیف دے لگتی تھی، اپنے آپ سے ہی مجھے بیزار کر رہی تھی۔ لیکن جب میں انہی چوٹوں کے ساتھ تمہارے سامنے آیا تو تم نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ کس سے لڑ جھگڑ کر آئے ہو، اور یہ کہ اگر برابر سے میں نے مقابلہ کرتے ہوئے یہ چوٹیں لگوائی ہیں تو یہ چوٹیں تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اگر صرف مار کھا کر آیا ہوں تو تمہیں سچ بتا دوں تاکہ تم بھاری پتھر مار کر میری ان چوٹوں میں اور اضافہ کر دو۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا جبکہ وہ بس خاموشی سے سامنے نظر جمائے بیٹھی تھی۔ تمہاری باتیں مجھے مضبوط کرتی ہیں، مجھے احساس دلاتی ہیں کہ میں ساری دنیا کا مقابلہ تنہا کر سکتا ہوں۔ بخدا میں اس وجہ سے ہرگز تمہاری طرف مائل نہیں ہوا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ تم تک آنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک صرف تم ہی ہو جو مجھے جانتی پہچانتی ہو۔ اس کے بعد بھی کیا تم مجھے میرے قیمتی وقت کی اہمیت کا مزید احساس دلانا چاہتی ہو؟ خاموش ہو کر وہ اب اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کیسی لڑکی سے شادی کرو گے؟ اس کے کیے جانے والے اس اچانک اور بے موقع سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اتنا ہی بول سکا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیسے انسان سے شادی کرنا چاہوں گی؟ اس کے اگلے سوال پر وہ مزید حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک ایسے انسان سے شادی کرنا چاہوں گی جو ہر طرح سے پرفیکٹ ہو، مکمل ہو۔ سامنے کی جانب دیکھتے وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ایک ایسا مرد جس کا ماضی بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو، اس کا دل، اس کی نیت، اس کا وجود پاک ہو۔ اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں بولی، جبکہ وہ بس ساکت نظروں سے اس کے چہرے پر جھلک دکھاتی اجنبیت کے تاثر کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے ایک سوال کروں، جواب دو گے مجھے؟ اس کے سوال پر وہ بس ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم آگے جا کر ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ایک عام اور نارمل مرد کی طرح۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کا رنگ بدل کر سرخ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کچھ کہے بغیر یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اگلے ہی پل تیز قدموں سے تقریباً بھاگتا وہاں سے چلا گیا تھا۔